اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج حدیث نمبر 386 ہم نے پڑھنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب الصلاۃ فی النعال، جوتوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان سے پوچھا گیا، سوال کرنے والے ابو سلمہ سعید بن یزید الازدی ہیں، فرماتے ہیں سألت انس بن مالک اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ قال نعم، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جوتوں میں نماز پڑھنا درست ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسجدیں فرنشڈ نہ ہوں۔ جیسے آج کل ہماری مسجدوں میں کارپیٹ اور قالین وغیرہ بچھے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر نہیں نماز پڑھنی چاہیے، ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر کہیں ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے جوتوں کے اندر، اور جوتے ہمارے پاک ہیں، مٹی پر رگڑ لیے گئے ہیں، تو جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے اور پاک کرنے والا بھی بنایا ہے، الطہور ہے۔ مٹی جو ہے وہ الطہور ہے، پاک بھی ہے اور پاک کرتی بھی ہے۔ اور مٹی پر اگر کوئی چیز رگڑ لی جائے، جیسا کہ کتا بھی برتن میں منہ مار جائے نا، تو حدیث میں آتا ہے اس کو 7 مرتبہ دھو اور 1 مرتبہ مٹی سے اس کو رگڑ لو، یعنی 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے، تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں جو ہماری جو نجس اور نجاست والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو جوتے میں نماز پڑھنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں بہت ساری احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، لوگوں کو جب پتہ ہو جائے لوگ کہتے ہیں جی ایسے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ طاہر ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ جوتا پاک ہے؟ بھائی اگر آپ نے اس کو رگڑ لیا ہے اچھے طریقے سے، آپ اس کو صاف کر کے آئے ہیں کسی جگہ پر رگڑ کے، تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں نماز۔ خاص طور پہ یہ ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہم لمبے سفر میں ہوتے ہیں، بار بار جوتے اتارنا مشقت ہوتی ہے۔ جب ہم جو ہے وہ پہاڑی کسی سفر میں ہیں، یا ہمارے فوجی بھائی یا جو ہے وہ اس طرح کے سفر میں جہاں ٹریننگ چل رہی ہیں، یا نماز جنازہ میں اکثر کھلے گراؤنڈز میں جو ہے وہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنی پڑتی ہے، تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ نیچے والی جگہ صاف نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ لوگ ہمارے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک الگ سا ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں جی جوتے کے اندر تو نماز نہیں پڑھنی ہے، مطلب جوتا پہن کر نماز نہیں پڑھنی، لیکن جوتا اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ بھائی صاحب، جب جوتے کے اندر پاؤں رکھ کے نماز آپ کی نہیں ہو رہی ہے، تو جوتا جب آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے، تو جگہ تو پھر بھی وہ ناپاک ہو گئی جوتے کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے یہ والا کوئی مسئلہ جو ہے نا، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یا تو اس کو اتاریں یا پہنیں، کبھی کبھی پہن کر بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں جو میں نے تحقیق کی تو اس میں مجھے جو کل احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، تو ٹوٹل جو ہے نا جوتے میں نماز پڑھنے کے حوالے سے 42 احادیث جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے آئی ہیں۔ اس میں 18 حدیثیں تو بالکل صحیح ہیں، اور اس میں سے 20 حدیثیں جو ہیں وہ حسن درجے کی ہیں۔ تو ٹوٹل 20 اور 18 38 حدیثیں جو ہیں یہ قابل عمل ہو گئی، اور ان پر جو ہے وہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ 4 حدیثیں ان میں سے ضعیف ہیں، 3 سندن ضعیف ہیں، جو بھی جن کا متن جو ہے وہ ان حدیث کے ساتھ مل کر صحیح بن جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ متن کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے۔ باقی ساری ان میں سے نا میں 7-8 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث تو یہ صحیح بخاری کی جو ہم نے پڑھی وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داود وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلعنا علیہ، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کو اتار دیا، فوضعہما عن یسارہ، تو اس کو اپنے بائیں جانب اتار کر رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، جب قوم نے یہ دیکھا، صحابہ کرام نے یہ دیکھا، تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی تو فرمانے لگے ما حملکم علی القائکم نعالکم، بھائی تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم اپنے جوتے اتارو؟ تو تمہاری کیا وجہ بنی؟ تو قوم کہنے لگی رأینا القیتنا علیک فالقینا نعالنا، بھائی ہمارے پاس وجہ تو یہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے کہ آپ نے اتاری تو ہم نے اتار دی، ہمارے لیے تو دلیل یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نے کر دیا تو ہم نے کرنا ہے، ہم سوال نہیں کرتے۔ جس طرح آج کی ہماری جنریشن سوال کر رہی ہوتی ہے نا، فرض ہے، واجب ہے، بھائی کیوں کرنا ہے؟ کیا اس کا حکم آیا؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا؟ کیا یہ ضروری ہے؟
نہیں، وہ صحابہ کرام دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو کر دیا۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہما قدرا، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں جو ہے وہ گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے اتار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم نہ اتارا کرو، تمہیں جو ہے وہ ایک اصول بتا دیتا ہوں۔ اصول کیا ہے؟ اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھے، فَإِن رَأَى فِي عَلَيْهِ قَذَرًا، اگر اسے اپنے جوتوں میں کوئی گندگی نظر آئے، او وزن یا کوئی اور ایسی چیز جس سے تکلیف محسوس ہوتی ہو، فَلْيَمْسَحْهُ، تو اسے صاف کر لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، اور ان میں نماز پڑھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اتار کے سائڈ پہ رکھ دے، بلکہ اس کو صاف کر کے اسے انہی میں نماز پڑھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جوتوں کو رگڑ کے صاف کر لینا چاہیے اور ان میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تیسری جو حدیث ہے اس میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حکم دیا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ یہودی جو ہے وہ اپنے جوتوں میں اور اپنے موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ چوتھی حدیث سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا و منتعلا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پاؤں بھی اور جوتا پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں پانچویں حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لقد رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعلین والخفین، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ سب جوتوں میں اور موزوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ چھٹی حدیث جو ہے سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ ساتویں حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن شخیر العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وعلیہ نعل مخصوفۃ، کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمند لگا ہوا جوتا جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، یعنی جوتا ٹوٹا ہوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلائی کیا ہوا تھا، تو ایسے جوتوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ روایت ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ثم یتنخم تحت قدمہ ثم دلکہ بنعلیہ وہی فی رجلہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی لعاب وغیرہ آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلغم کی کوئی شکایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے تھوکا ہے اور اس کو اپنے جوتے سے رگڑ دیا، اور وہ جوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے بندے کو کہ اسے کوئی تھوک آ گیا ہے یا کوئی نزلہ زکام ہے، تو بندہ ٹیشو، رومال یا کوئی اس طرح کی چیز اس کے پاس ہے تو اس سے وہ جو صاف کر کے اپنی جیب میں ڈال لے۔ اگر مسجدیں کچی ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پر جو ہے وہ تھوک پھینکا جا سکتا ہے یا تھوکا جا سکتا ہے، تو وہاں پھینک کے بندہ اس کو رگڑ دے پاؤں سے، مٹی میں مل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور مسجدیں اگر فرنشڈ ہیں تو پھر رومال یا ٹیشو کا استعمال کرے، اس کو مسجد میں پھینکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد کے اندر کسی نے تھوکا ہوا تھا قبلے والی جانب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اس پہ ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ رگڑ دیا۔ تو پتہ کیا چلا ان تمام احادیث، اور بھی کافی ساری احادیث ہیں، لیکن میرے خیال سے بلکہ یہ ایک مسلمان کے لیے تو ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، جس نے ماننا ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ اضافی میں نے حدیثیں ذکر کی ہیں دل کی تسلی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام والا سوال ہم کرتے ہیں لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں، تو ہم بھی کبھی کبھی جو ہے وہ سنت پر عمل کر لیں، خاص طور پہ جب ہم جنازے میں ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں جوتا لے کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔